جناب خضر اور جناب موسیٰ کا واقعہ کہ ہمارے نظروں کے سامنے نہیں ہے. جناب خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا, حضرت موسیٰ کو جلال آ گیا, کہا ایک ناحق بچے کو قتل کر دیا گیا ہے, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ تم نہیں جانتے, حکم پروردگار ہی آ گیا کہ اس بچے کو بھی مار دیا جائے. جس طرح سے ملک الموت اور عزرائیل یہ پرواہ نہیں کرتا کہ کون بچہ ہے اور کون بڑا ہے, حکم خدا آ جاتا ہے تو روح قبض کر لیتا ہے. اسی طرح سے مجھے حکم خدا آیا کہ اسے قتل کر دو, میں حکم خدا کا پابند ہوں, اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا. تو معلوم ہوا کہ اہل علم اور ہوتے ہیں, اہل اللہ اور ہوتے ہیں. اب ہمیں جاننا ہے کہ حسین کیا صرف اہل علم ہے یا اہل اللہ ہے. 61 ہجری کا پورا عالمی ممالک اور عالمی سطح کے جتنے پڑھے لکھے افراد تھے وہ یہ کہہ رہے تھے حسین مدینہ چھوڑ کر نہ جائیے. حسین اگر آپ مکہ پہنچ گئے ہیں تو مکہ چھوڑ کر نہ جائیے. حسین آپ کوفہ تو بالکل نہ جائیے. حسین آپ یمن چلے جائیے. حسین آپ مکہ کے اندر پناہ گزین ہو جائیے. حسین آپ مدینہ میں رہ جائیے. حسین آپ بیابانوں میں چلے جائیے. حسین آپ پہاڑوں میں جا کر چھپ جائیے. آپ غاروں میں چلے جائیے. جتنے اہل سیاست اہل علم افراد تھے وہ سب مشورہ دے رہے تھے آپ خبردار کربلا اور کوفہ نہ جائیے. لیکن حسین کا قدم کربلا ہی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. کیوں؟ کیا حسین نہیں جانتے ہیں کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے؟ کیا حسین نہیں جانتے ہیں کہ کوفہ میں کیا ہونے والا ہے؟ لیکن حسین اپنے علم کے پابند نہیں ہے, حکم پروردگار کے پابند ہے. اس لیے عبداللہ ابن عباس کا جملہ بھی ملتا ہے حسین آپ مدینہ چھوڑ کر نہ جائیے. عبداللہ بن مطیع کا جملہ ملتا ہے حسین آپ مدینہ چھوڑ کر نہ جائیے. عبداللہ بن عمر کا جملہ ملتا ہے آپ مکہ چھوڑ کر نہ جائیے. اور بڑے بڑے دیگر افراد سبھی نے یہ بات کی کہ آپ مدینہ چھوڑ کر اور مکہ چھوڑ کر نہ جائیے. لیکن حسین کا قدم آگے بڑھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نہ صرف علم الہی کا مالک ہوں بلکہ میں مشیت الہی کا بھی مالک ہوں. میں جانتا ہوں کہ مشیت کیا کہہ رہی ہے, میں جانتا ہوں کہ حکم پروردگار کیا ہے. اس لیے حسین کا مسلسل قدم کربلا کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. یہاں تک کہ عجیب و غریب روایات ہے, جلدی جلدی آپ کی خدمت بیان کروں. آقا امام حسین کے ایک بھائی تھے, انہوں نے مدینہ میں آ کر عرض کیا کہ بھیا میں نے ایک عجیب و غریب روایت اپنے بابا سے سنی ہے, میں کیسے وہ جملے دہراؤں وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتے. اور یہ کہنے کے بعد وہ رونے لگے. مولا نے فرمایا کہ کہنے کی کوشش کرو, حوصلہ رکھو, کہو کیا کہنا چاہتے ہو. اس نے کہا کہ میں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے سنا کہ انہوں نے فرمایا تھا ایک وقت وہ آئے گا کہ جب میرے حسین کو کربلا میں مار ڈالا جائے گا. اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ ہر جگہ چلے جائیے گا, کرب و بلا نہ جائیے گا. امام حسین نے فرمایا کہ جس کا علم تیرے پاس ہے کیا اس کا علم میرے پاس نہیں ہے؟ میں تجھے ایک اور بات بھی بتاتا ہوں, اتنا یاد رکھ, نہ صرف یہ کہ میں کربلا میں مارا جاؤں گا بلکہ میری قبر میرے بابا علی کی قبر سے قریب بھی ہوگی. اور آج آپ دیکھ لیجئے معصومین میں سے کسی کی قبر بھی مولا علی سے اتنی قریب نہیں ہے جتنی حسین ابن علی کی اپنے بابا سے قریب ہے. مولا پہلے سے جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے, حکم میں پروردگار تھا حسین تم قدم آگے بڑھاؤ. اور مجھے پھر یہ کہنے دیجئے جس طریقے سے ابراہیم اور اسماعیل کے واقعے میں دنیا کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن آج آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ قربانی نہ ہوتی تو آج حج نہ ہوتا, اگر وہ قربانی نہ ہوتی تو آج طواف نہ ہوتا, اگر وہ قربانی نہ ہوتی تو یہ شریعت کا ایک اہم حصہ نہ ہوتا. اسی طریقے سے اس زمانے کے لوگوں کو سمجھ میں نہ آیا کہ حسین یہ قدم کیوں آگے بڑھا رہے ہیں, لیکن آج ہم بہت دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اگر حسین کا بڑھتا ہوا قدم نہ ہوتا تو آج اسلام نہ ہوتا, آج قرآن نہ ہوتا, آج دین نہ ہوتا. اے حسین آپ اگر مدینہ میں رہ جاتے تو مدینہ ہی میں اسلام دفن ہو جاتا. آپ نے مدینہ سے باہر قدم نکال کر پوری دنیا میں اسلام کو روشناس کروا دی. تو آقا نے اپنا قدم آگے بڑھایا, حکم پروردگار ہے. میں تاریخیں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں چونکہ یہ بات جس طرح سے نشر ہوگی شاید ہمارے کچھ سننے والے ایسے ہوں کہ جن کے لیے کوئی نئی بات ہو اور ایک ترتیب ان کے ذہن میں بنتی چلی جائے. کربلا میں ہوا کیا ہے؟ 15 رجب کو
حاکم شام اس دنیا سے گیا اور یزید برسر اقتدار ہوا 15 رجب سن 60 ہجری کو. 15 رجب کو جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو پھر یزید نے ہر ایک کو، جو بڑی بڑی شخصیات تھی، سب کو خط لکھا کہ جتنے افراد رہ گئے ہیں میری بیعت کے لیے ان افراد سے بیعت لی جائے. ان میں سے ایک بڑا نام آقا امام حسین کا نام تھا. ایک خط لکھا گیا ولید کو جو مدینہ کا حاکم ہے، اور جیسے ہی اس کو یہ خط پہنچا فوراً سے امام حسین کو طلب کیا. 27 رجب کو یہ خط پہنچا ہے اور 27 رجب ہی کو مولا حسین کو طلب کر لیا گیا. 28 رجب کو پھر مولا حسین نے مدینہ سے سفر اختیار کیا ہے اور مدینہ چھوڑ کر مولا پہلے مکہ کی طرف روانہ ہوئے. 3 شعبان کو مکہ میں پہنچے اور شعبان کا پھر پورا مہینہ، رمضان کا پورا مہینہ اور اسی طریقے سے ذی القعدہ کا اور ذی الحج کا مہینہ امام نے مکہ میں گزارا. لیکن اسی دوران کوفیوں کے خطوط آنے لگے، اور کوفے والوں کے جب خط آنے لگے تو وہ کون سی تاریخ تھی؟ تاریخ یہ کہتی ہے اور ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ 10 رمضان المبارک کو کوفیوں کی جانب سے سب سے پہلے خط آئے. 10 رمضان کی تاریخ تھی. پھر اس کے بعد ایک دوسرا مراسلہ آیا جو 12 رمضان کو پہنچا 2 دن بعد. پھر تیسرا مراسلہ کوفے والوں کی طرف سے آیا جو پھر 2 دن بعد پہنچا، یعنی 14 رمضان کو. جب یہ 3 بڑے بڑے خطوط کے ٹولے آئے پھر امام حسین نے یہ ارادہ کیا کہ ان پر بھی حجت کو تمام کیا جائے اور اپنے بھروسہ مند ترین شخص جناب مسلم ابن عقیل کو 15 رمضان المبارک کو مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ کیا. جناب مسلم ابن عقیل 5 شوال کی تاریخ کو کوفہ پہنچے. توجہ رکھیے گا، میں جناب مسلم عقیل پر کچھ پڑھنا چاہ رہا ہوں. 5 شوال کو جناب مسلم عقیل کوفہ پہنچے. شوال کا مہینہ کوفہ میں گزارا، ذی القعدہ کا مہینہ کوفہ میں گزارا، یہاں تک کہ 9 ذی الحج کو جناب مسلم عقیل کی شہادت واقع ہوئی. وہاں سے اگر دیکھا جائے کہ امام حسین کی کیا تاریخ رہی ہے، جناب مسلم کو بھیجنے کے بعد امام حسین مکہ کے اندر رہے یہاں تک کہ جب حج کا موسم شروع ہوا تو 8 ذی الحجہ کی تاریخ تھی جب امام حسین نے ارادہ کیا کہ مجھے حج انجام نہیں دینا ہے بلکہ عمرے ہی کو ختم کر کے مجھے مکہ سے نکل جانا ہے. 8 ذی الحجہ کی تاریخ کو امام حسین نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا اور 8 ذی الحجہ کو چھوڑ کر روانہ ہوئے. ابھی کوفے کے راستے ہی میں تھے. کوفے کے راستے کے اندر پل پل کی خبر تاریخ نے دی ہے، لیکن کربلا جب پہنچے ہیں تو وہ 2 محرم کی تاریخ تھی اور ہم قریب ہو گئے بالکل اپنی تاریخ سے. 2 محرم کو آقا حسین کربلا پہنچے. حر کا لشکر ساتھ ساتھ موجود تھا جو کربلا آیا، اور 3 محرم کی تاریخ کو عمر سعد بھی کربلا آ گیا. اس کے بعد دستوں کے دستے آئے، لشکر کے لشکر آئے اور اس طرح سے تعداد بڑھنے لگی، یہاں تک کہ 9 محرم کو شمر ملعون کا دستہ بھی کربلا پہنچ گیا اور اس کے آتے ہی جنگ چھڑ گئی تھی 9 محرم کو. امام علی مقام نے جناب عباس سے فرمایا، عباس ان سے کہو کہ 1 رات کا مزید انتظار کر لیں، وعدہ الہی یہ ہے کہ عاشور کے دن حسین اپنی جان قربان کرے. غازی عباس چلے، جن کے لیے تلوار چلانا آسان تھی انہوں نے جا کر مہلت مانگی، اور پھر 10 محرم کی تاریخ آئی جب پورا آل رسول کا خاندان اجڑ گیا.